اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان فإنہ لکم عدو مبین۔ وعن عبد اللہ بن جندب قال كنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن فتیان وحزاورة فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن ثم تعلم القرآن فازددنا به إيمانا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت کے بے شمار انعامات اور احسانات ہیں کہ جس نے ہمیں دین اسلام عطا فرمایا ہے۔ دین اسلام جو سراسر بھلائی اور خیر خواہی کا نام ہے، جو انسانوں کے لیے تسکین لایا ہے، سکون لایا ہے، اور دین اسلام پوری زندگی گزارنے کا نام ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، او ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ایک اور مقام پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، وہ ایمان والو ایمان لے آؤ۔ حالانکہ پہلے ایمان والا کہہ دیا، ایمان والا اگر آپ کو کہوں اے مجلس میں بیٹھنے والو مجلس میں بیٹھ جاؤ، آپ تو بیٹھے ہوئے ہی ہیں، تو یہ انداز ہے او ایمان والو ایمان لے آؤ۔ یا اللہ آپ نے ایمان والا کہہ دیا، پھر کیا ایمان لائیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح تم نے زبانی دعویٰ کیا ہے، اس طرح عملی طور پر بھی اسلام کو اپنی اس 5 فٹ کی کائنات میں نافذ بھی کر دو، دلی طور پر اس سے تسلیم بھی کر لو۔ اور ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ جس طرح تم نے اسلام کی بعض چیزوں کو پکڑا ہے، کچھ چیزوں کو آپ نے پکڑا ہے، ماشاءاللہ جمعہ پڑھتے ہیں، عید میں آتے ہیں، وہ سنت کراتے ہیں بچے کی، نکاح کراتے ہیں، کچھ چیزوں کو آپ نے اسلام کی جس طرح پکڑ رکھا ہے، اسلام کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں آ جاؤ۔ یہ جو کامیابی کے وعدے تھے، جو سکون کے وعدے تھے، جو سربلندی کے وعدے تھے، وہ پورے اسلام پر آنے پر تھے۔ جب پورے اسلام پر آؤ گے تو دنیا میں تمہیں سکون، وقار، عزت، مقام، اسٹیٹس ملے گا، اور آخرت جو ہمیشہ کا گھر ہے وہاں بھی دائمی سکون، اور آخرت کا ہمیشہ کا گھر جنت تمہارا ٹھکانہ ہوگا۔ تو یہ ہم سے مطالبہ کیا ہے کہ پورے اسلام میں آ جاؤ۔ اب اسلام کو اگر ہم کچھ بڑی چیزوں میں تقسیم کریں تو اس کے 3-4 بڑے شعبے بنتے ہیں۔ سب سے پہلا شعبہ ہے اعتقادات کا، ایمانیات کا، عقیدے کا، توحید کا، رسالت کا، فکر آخرت کا۔ بنیاد ہے یہ۔ سب سے پہلے انسان کا عقیدہ درست ہو، اس کے ایمان میں جو ہے کمزوری نہ ہو، اس کے عقیدے میں ملاوٹ نہ ہو، توحید کا وہ پکا موحد ہو، عبادات میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرتا ہو، جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ ساری کی ساری اللہ کے لیے ہیں۔ یہ کس نے بتایا؟ یہ کلمے نے بتایا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی ذات عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود ہو ہی نہیں سکتا۔ اب جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ سب خاص ہو گئی۔ اب اس کی تفصیل التحیات بتا رہا ہے، کلمے کی تفصیل، التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ میری جانی، فعلی، قولی، جسمانی ساری عبادتیں اللہ کے لیے خاص ہیں۔ اب یہاں پر عقیدے کو چیک کرو کہ ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، اور التحیات میں جا کے اس کی تفصیل بھی پڑھی کہ عبادتیں ساری اللہ کے لیے خاص ہیں، تو اب اپنے آپ کو بھی چیک کرو، اپنا عقیدہ چیک کرو، کیا ہم اس عقیدے پر اتر آئے؟
کیا ہماری ساری عبادتیں اللہ کے لیے؟ اب شروعات کرو نماز سے. نماز ہم کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ کے لیے پڑھتے ہیں. روزہ کس کے لیے رکھتے ہیں؟ اللہ کے لیے رکھتے ہیں. اگر روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ شعلہ شہید راضی ہو جائے تو یہ شرک ہو جائے گا، کیونکہ روزہ عبادت ہے. روزہ جب بھی رکھا جائے گا اللہ کے لیے رکھا جائے گا. ایسے ہی ایک اور عبادت ہے جس کی طرف دھیان نہیں جاتا ہمارے معاشرے کا، وہ ہے نذر و نیاز. النذر عبادت، یہ نظر جو ہے، منت جو ہے، یہ بھی عبادت ہے. اب یہاں ہم مار کھا گئے. کلمے میں تو ہم نے اقرار کیا کہ اللہ کے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں ہے. التحیات میں ہم نے بیٹھ کر کہا کہ میری ساری جانی، فعلی، قولی، جسمانی، زبانی، مالی ساری عبادتیں اللہ کے لیے خاص ہیں. لیکن جب نذر و نیاز دی جاتی ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی دی جاری ہوتی ہے. ہم نے سمجھا یہ تو کوئی پرسنل ہمارا میٹر ہے، کوئی ہمارے سماج کی بات ہے، کوئی ہمارے معاشرے کی بات ہے، ہمارے باپ دادا یوں ہی کرتے آئے. نہیں نہیں، نذر عبادت ہے، نذر عربی ہے. اس کو فارسی میں نیاز کہتے ہیں، اس کو پھر منت دوسری بھاشا میں کہہ دیں گے، آپ کی مارواڑی میں بولی وڑی چیز کہہ دیں گے، اچھا تمنا میری بولی ہوئی چیز، یہ سب عبادت ہے. اب جب بھی نظر مانو ایک اللہ کے لیے ماننی ہوگی، کیونکہ عبادتیں ساری اللہ کی ہیں. آپ خود کلمے میں اقرار کر چکے ہو. تو یہ ہمارے معاشرے میں اس کے خلاف ہو رہا ہے. لوگ سمجھتے ہیں یہ عبادت نہیں ہے، یہ عبادت ہے. مزید تحقیق کریں، ریسرچ کریں، یہ بھی عبادت ہے. جب بھی کرو اللہ کے لیے کرو. نظر ماننے سے انسان کو نہیں روکا، کیونکہ انسان کے جذبات ہوتے ہیں. خاص کر عورتیں، بچے کو کچھ تھوڑا سا ہو جائے فوراً نظر مانتی. میرا لال صحیح ہو گیا تو میں جو ہے بکرا لگا دوں گی، شیرینی دے دوں گی، میں ناریل دے دوں گی، میں پیسے دے دوں گی. یہ انسان کے جذبات ہوتے ہیں. اسلام نے اس کو منع نہیں کیا ہے، لیکن اتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کر دیا کہ انسانوں فائدہ صدقے کے اندر ہے. یہ نظر تو صرف کنجوس کا مال نکالتا ہے اور کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے. چاہے بکرا ذبح کر دے، چاہے شیرینی لگا دے، چاہے روپیے دے دے، کوئی نبی نے فرمایا فائدہ نہیں ہے. صرف جو ہے انسان کنجوس جو ہوتا ہے، صدقہ خیرات دیتا نہیں، زکوٰۃ نکالتا نہیں، مصیبت آتی ہے تو کہتی اب یہ کام ہو گیا نا تو میں اللہ کے نام 100 روپے دوں گا. یہ کنجوس کا مال نکلا ہے. ورنہ اگر یہ فائدہ اٹھاتا تو صدقے سے اٹھاتا. بیمار ہو جائے پہلے صدقہ نکالو، پھر ڈاکٹر کے پاس جاؤ. کوئی مصیبت آ جائے اس کی آمد سے پہلے صدقہ نکالو گے، وہ مصیبت ہی ٹل جائے گی، وہ آئے ہی گی نہیں. لیکن آنے کے بعد، پھنس جانے کے بعد اب اللہ یاد آیا ہے تو چونکہ آپ کے جذبات ہوتے ہیں، انسانی جذبات ہوتے ہیں، اللہ نے منع نہیں کیا، ناجائز نہیں رکھا، اس کو حرام نہیں کیا. آپ نظر مان سکتے ہیں، انسانی جذبات ہوتے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھی جائے کہ جب بھی جن حالات میں بھی نظر مانو ایک اللہ کی مانو. چاہے شیرینی لگاؤ اللہ کے نام، بکرا لگاؤ اللہ کے نام، ناریل لگاؤ اللہ کے نام، دودھ لگاؤ اللہ کے نام، جو بھی تمہیں لگانا ہے وہ سب اللہ کے نام لگانا ہوگا. کیونکہ نظر تمہارا پرسنل میٹر نہیں، تمہارا پرسنل معاملہ نہیں، اللہ کی عبادت ہے. یہ آپ جو ہے نوٹ کر لیں. ہمارے معاشرے میں عورتیں نہ جانے کہاں کہاں نظر لگا رہی ہوتی ہیں. نظر تو لگاتی ہیں، جذبات پہ تو چلتی ہیں، لیکن کہاں لگانی چاہیے وہ کوئی فکس نہیں کیا ہے. کوئی میرا جی کے نام نظر و نیاز ہو رہا ہے، کوئی گوگے دادے کے. ہاں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں. مسلمان عورتیں بعض جانٹیاں بنا رکھی ہیں، جانٹیوں کے نام رکھے گوگے دادے کی جانٹی. اب گوگے دادے کی جانٹی کے نیچے ناریل گیر کے آوا ہے. پوچھو تم نے وہاں ناریل کیوں ڈالے؟ غلام مول صاحب دھنا کے بیرا ہے آ ناریل گوگے دادے کی جانٹی کے نیچے گیرا جد گھر ہے سانپ کو نہیں آوے. ہاں جو تازہ گا بھینس بیاڑی ہو نا بی کے تھنا میں پھر خون کو نہیں آوے. ہاں گوگے دادے کی کرامت ہے
اور کئی میرا جی کے بکرے لگائے جا رہے. کون تھا میرا جی؟ کبھی ہسٹری بھی پڑھتے اس چرواہے کی، کبھی ہسٹری بھی پڑھتے اس چرواہے کی. لیکن نہیں، یہ پرسنل تمہارا میٹر نہیں ہے، یہ مسلم سماج میں ہو رہا ہے. مسلم سماج میں آپ جو ہے اس کے اوپر ایکشن لیں کہ کم سے کم شرک ہمارے گھر میں نہ ہو. دنیا ساری ہمارے قبضے میں نہیں ہے. آج کل کوئی کسی کا نہیں مانتا. ہم اپنے گھر سے تو شروع کریں کہ انشاءاللہ ہمارے گھر میں شرک نہیں ہوگا. اور شرک یاد رکھنا صرف گناہ نہیں، غداری ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ میں گنہگاروں کو تو معاف کر دوں گا، لیکن جو شرک لے کے قیامت کے میدان میں آ گیا، یہ شرک صرف گناہ نہیں ہے، غداری ہے. غدار کو دنیا کی حکومتیں بھی معاف نہیں کرتی تو قیامت کے دن وہ احکم الحاکمین بھی معاف نہیں کرے گا. اس نے قرآن میں کہہ دیا. ایک چیز ہو گئی. سب سے بنیاد کیا ہے؟ فاؤنڈیشن کیا ہے ہماری؟ ایمانیات، عقیدہ صحیح ہو، توحید میں ملاوٹ نہ ہو، ایک اللہ کے لیے خاص کریں ساری عبادتیں، تب جا کے آپ مومن اور موحد اور مسلمان کہلاتے ہیں. اور اس کے بعد دوسرا نمبر ہے عبادات کا. عبادات میں سب سے اہم محتم بالشان عمل، اسلام کا وہ حکم جس کو اللہ نے قرآن میں 700 مرتبہ حکم دیا، وہ نماز ہے، جو ہماری آئیڈینٹی اور پہچان ہے. سب سے پہلے نمازی بن جائیں. مسلمان مرد ہو یا عورت، سب سے پہلے نمازی ہونا ضروری ہے. اور نماز دھیرے دھیرے آپ کو بے حیائی سے روکے گی اور نیکیوں پہ ڈالے گی. آپ کہیں گے کہ ہم تو 30 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، وہ فلانا حاجی صاحب بھی 40 سال سے مسجد بھی جا رہا ہے، دکان پہ بیٹھ کے ڈنڈی بھی مار رہا ہے، تو اس کی نماز نے اس کو بے حیائی سے تو نہیں روکا. تو ہم سے ایک مطالبہ مانگا تھا قرآن نے، وہ تھا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز پڑھو ایسے کہ میرا دھیان بھی ہو، میری یاد بھی ہو. یہ نماز پڑھو گے 40 دن بھی اگر تم نے ایسی نماز پڑھ لی تو یہ نماز تمہیں بے حیائی پر جانے سے روک دے گی، غلط راہوں پر جانے سے روک دے گی. کیونکہ 40 دن کے اندر ہی یہ نماز آپ کے دل میں خدا کا خیال پیدا کرے گی، خدا کا دھیان پیدا کرے گی. آپ تنہائی میں ہوں گے، کوئی نہیں ہے، آپ ہیں اور آپ کا روم ہے اور آپ کے موبائل کی اسکرین ہے. اب اس میں کیا دیکھنا ہے؟ آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن غلط دیکھتے ہوئے آپ وہاں پر بھی رک جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے دھیان والی جو نماز پڑھی تھی اس سے دل میں یہ دھیان پیدا ہو گیا کہ اب تنہائی میں، اس اندھیرے میں تجھے کوئی اور دیکھے یا نہ دیکھے، جس کو دیکھنا ہے وہ دیکھ رہا ہے، جس کو حساب لینا ہے وہ دیکھ رہا ہے. جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی تو دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. یہ دوسرا ہے نمازی بن جائیں. یہ ہماری آئیڈینٹی ہے، یہ ہماری پہچان ہے. سکون بھی دلاتی ہے، برکت بھی. جیسا کہ قاری صاحب نے فرمایا، جہاں سے برکت لینی چاہیے وہاں سے ہم برکت نہیں لیتے. اگر آپ کو کل صبح ہی آزمانا ہو نا کہ سکون کیسے ملے، برکت کیسے ملے، آپ کل صبح جلدی اٹھ کر فجر کی نماز پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، پھر چاہے کھیت چلے جائیں، چاہے دکان چلے جائیں، چاہے تعلیم حاصل کرنے چلے جائیں، پورا دن سکون سے گزرے گا اور برکت بھی آئے گی. کیونکہ نبی نے فرمایا تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ وخرج منہ، قرآن سے برکت حاصل کرو، یہ اللہ کی ذات سے نکلا ہے، کوئی مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کی ذات سے نکلا ہے. جس طرح جس کی جتنی بڑی ذات ہوتی ہے اتنی ہی اس کی بڑی بات ہوتی ہے. تو اللہ کی ذات سب سے بڑی ذات ہے تو اس کی بات بھی سب سے بڑی بات ہے. اور قرآن کیا ہے؟ اللہ کی بات ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی ذات سے نکلا ہے. اس کو جب تم تلاوت کر کے 2 رکوع ہی صحیح، 5 رکوع ہی صحیح، پاؤ پارا ہی صحیح، صبح قرآن کریم کو پڑھیے اور پھر دیکھیے، آپ خود کہیں گے واقعتاً سکون تو یہاں ہے، سکون تو اللہ کی یاد میں ہے. اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے لوگو میری یاد کے سوا کہیں تمہیں سکون نہیں ملے گا. ہاں تم سمجھتے ہو کہ نہیں ہیلی بنا دو،
ماڑیے پہ دو ماڑیا، مہنگا موبائل لے آؤ، ڈسٹر کو دروازے پہ کھڑی کر دو اور ایسی لگا دو، ہر کھڑکی پہ کولر لگا دو۔ یاد رکھنا، لکھ لو اس بات کو، تمہاری چمڑی ٹھنڈی ہو جائے گی، تمہارا دل ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ ان باتوں سے، ان چیزوں سے، مٹی کو رنگ دینے سے دلوں کو سکون نہیں ملتا ہے۔ اگر دلوں کا سکون چاہیے، تسکین چاہیے، برکت چاہیے، آؤ نماز کی طرف، آؤ قرآن کریم کی تلاوت کی طرف۔ تو دوسرا شعبہ ہے اسلام کا، ایمان اور عقیدے کے بعد عبادات، اور عبادات میں سب سے اہم نماز۔ ایک تیسرا شعبہ معاملات کا ہے۔ میں نے کہا دین پورے اسلام کا نام ہے، پوری زندگی کا نام ہے۔ دین اسلام ہی وہ دین ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں جنت بانٹتا ہے۔ یہ صرف اسلام کی حقانیت اور اس کی خصوصیت ہے کہ وہ دنیا کے ہر شعبے اور ہر ڈپارٹمنٹ میں جنت بانٹتا ہے۔ کوئی لینے والا ہو تو شان کئی دیتے ہیں، چاہنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے۔ ہر شعبے میں پوری زندگی دین اسلام ہے نا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تقسیم ہی ختم کر دی کہ یہ دنیا ہے، یہ دین ہے۔ یہ عیسائیت تھا۔ میری بات کو یہ آپ غلط مطلب نہ لیں، دھیان سے سنیں، میں بہت ریسرچ اور تحقیق کرنے کے بعد بول رہا ہوں کہ نبی نے دین اور دنیا کی تقسیم کو ختم کر دیا۔ یہ عیسائیت ہے، رہبانیت ہے کہ یہاں دین ہے، وہاں دنیا ہے، وہاں دنیا ہے، یہاں دین ہے۔ نبی نے یہ تقسیم ختم کر دی، فرمایا پوری دھرتی مسلح ہے، اس مسلح پر جو بھی عمل کرو گے تمہاری نیت چیک کی جائے گی۔ انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ یہ بخاری کی پہلی حدیث ہے، یعنی آپ جو بھی کام کر رہے ہیں، آپ کی نیت اور آپ کا طریقہ اور نبی کی منشا کو شامل کر کے، نبی کے طریقے کو شامل کر کے، اگر آپ کھانا بھی کھا رہے ہیں تب وہ عبادت میں لکھا جاتا ہے، آپ بزنس کرتے ہیں وہ عبادت میں لکھا جاتا ہے، آپ کھیتی کرتے ہیں وہ عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ آپ نے کھیتی کی، بیج ڈال کے آ گئے، آج یہاں بیٹھے ہو سکتا ہے کوئی آپ کے کھیت میں جانور گھس جائے، نبی نے پہلے ہی تمہیں تسلی دے دی، جب کھیتی کرتے ہو تمہاری کھیتی سے کوئی جانور کھا جائے، جو پرندہ کوئی دانہ چگ جائے تو زیادہ فکر مت کرنا، وہ تمہارے لیے صدقے کا ثواب لکھا جائے گا، صدقے کا ثواب لکھا جائے گا۔ اور آپ حلال کمانے جا رہے ہیں تو آپ اللہ کے رستے میں ہیں، آپ دین سیکھنے جا رہے ہیں، آپ اللہ کے رستے میں ہیں، آپ مسجد کی طرف جا رہے ہیں، آپ اللہ کے رستے میں ہیں، آپ قرآن سیکھنے جا رہے ہیں، آپ اللہ کے رستے میں ہیں، آپ مریض کو دیکھنے جا رہے ہیں، آپ اللہ کے رستے میں ہیں، آپ کمانے جا رہے ہیں، آپ اللہ کے رستے میں ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، اپنی کلینک پہ جا رہے ہیں، آپ اللہ کے رستے میں ہیں، آپ انجینئر ہیں، اپنی آفس جا رہے ہیں، آپ اللہ کے رستے میں ہیں، آپ بی ایس ایف ہیں، آپ آرمی ہیں، آپ جو ہے ٹریفک پہ رہتے ہیں، آپ پولیس مین ہیں، آپ کی ڈیوٹی پہ جا رہے ہیں، نیت ہر جگہ چیک ہوگی۔ کیا کر رہے ہیں، کیوں جا رہے ہو، کیا مقصد ہے؟ اگر میں ڈاکٹر اس لیے بنوں کہ غریبوں کو لوٹوں تو مجھے ڈاکو لکھا جائے گا، ڈاکٹر کو ڈاکو لکھا جائے گا۔ لیکن میں اگر ڈاکٹر بنوں اور کہ خدمت خلق، میرے ہاتھ سے اللہ کسی کو شفا دے، مجھے اللہ ذریعہ بنائے، بے شک آپ فیس چاہے 500 لے لیں، لیکن آنے والے مریض پر شفقت کی نگاہ ڈال دیں، بیچارہ مریض پریشان حال ہے، اللہ اس کو شفا دے، میری ان دوائیوں کو ذریعہ بنائے، آپ اس نیت سے علاج کرتے ہیں، ہزاروں فرشتے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ وہ ایک حدیث آپ نے سنی ہوگی، جب آپ کسی مریض کو دیکھنے جاتے ہو صبح یا شام کو جاتے ہو تو شام سے صبح تک یا صبح سے شام تک 70,000 فرشتے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اسی حدیث کے ذیل میں مفتی تقی عثمانی نے لکھا ہے، اگر کوئی ڈاکٹر ہے وہ گھر گھر جا کے مریضوں کی عیادت نہیں کرے گا، اس کا ٹائم بڑا قیمتی ہے، وہ اپنی کلینک پہ بیٹھے گا، آنے والے مریضوں پہ جب وہ شفقت کی نگاہ ڈال دے گا تو وہ ثواب جو عام آدمی کو گھر جا کر مریض کو دیکھنے پر ملتا ہے، اس ڈاکٹر کو اپنی کلینک پہ مل جائے گا۔ پورا دین اسلام ہے، پورا دین اسلام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صحابہ نے یہ معلوم کیا حضرت عائشہ سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کتنی عبادتیں کرتے تھے۔ تو حضرت عائشہ نے عرض کیا اللہ کے رسول کا تو عجیب حال تھا
کہ جب کھڑے ہو جاتے تو راتیں تھک جاتی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھکتے تھے۔ کبھی کبھی پاؤں پہ ورم آ جایا کرتا تھا، کبھی کبھی ایک سجدے میں رات گزار دی، لیکن کبھی ایسا ہوا کہ سوئے رہے، کبھی ایسا ہوا کہ آدھا حصہ سو گئے اور آدھا حصہ رات کا اٹھ کر عبادت کر رہے ہیں، یعنی کبھی سو بھی جاتے ہیں اور سارے جو ہے ان رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتے ہیں، بیویوں کے حقوق ادا کرتے ہیں، سو بھی جاتے ہیں۔ تو صحابہ نے نبی کی عبادت کو کم سمجھا اور کہنے لگے ہمارا نبی سے کیا مقابلہ، وہ تو بخشے بخشائے ہیں، جنت بنی ان کے لیے ہے، ہم جو ہے زیادہ عبادتیں کریں۔ ایک کہنے لگا آج کے بعد سے لے کر موت تک جتنی بھی راتیں بچی ہیں ایک رات بھی میں نہیں سوؤں گا، پوری راتیں عبادت میں گزاروں گا۔ دوسرا بولا جتنے بھی دن بچے ہیں نا زندگی کے، میں زندگی بھر روزے رکھوں گا، ایک دن بھی ناغہ نہیں کروں گا۔ تیسرا بولا کہ میں تم دونوں سے آگے نکل جاؤں گا۔ ایک کہہ رہا تھا رات کو عبادت کروں گا، دوسرا کہہ رہا تھا دن کو عبادت کروں گا، تیسرا بولا میں شادی نہیں کروں گا، میری رات بھی عبادت میں، میرا دن بھی عبادت میں گزرے گا۔ فوراً اللہ نے جبریل کو بھیجا، قرآن کریم کی آیت اتری، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، او ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ یہ کوئی دین نہیں ہے کہ تم جو ہے راتوں کو عبادتوں میں کھڑے کرتے رہو اور تمہیں پتہ نہ ہو کہ تمہارے رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں، بچوں کے کیا حقوق ہیں، تمہاری ذمہ داریاں کیا ہیں، تم بزنس ہی چھوڑ دو، ایسا دین کا نشہ چڑھ جائے کاروبار ہی چھوڑ دو۔ یہ پسند نہیں کیا ہے، یہ اللہ اس کے رسول سے آگے بڑھنا ہے، یہ حد سے تجاوز کرنا ہے، یہ رہبانیت ہے، یہ عیسائیت ہے، یہ اسلام نہیں ہے، اسلام نہیں ہے۔ تو اسلام پوری زندگی کا نام ہے۔ آپ بزنس جا رہے ہیں تو بھی عبادت میں ہیں، آپ مسجد جا رہے ہیں وہاں بھی آپ کی نیت چیک ہوگی۔ میں نے کل پرسوں ایک مثال دی تھی، ایک آدمی عشاء کے ٹائم اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد جا رہا ہے، اس کی نیت کیا ہے کہ یار کم سے کم عشاء میں تو جانا چاہیے، زیادہ غیر حاضر کر رہوں گا تو کہیں لوگ مجھے صدر سے ہی نہ ہٹا دیں، جا کے دیکھوں تو صحیح میری سرکار، میری صدارت کیسی مضبوط ہے۔ تو عشاء میں وضو گھر سے کر کے چلتا ہے، یہ عبادت نہیں ہوئی۔ دوسرا آدمی صرف وضو نہیں، مسواک کرتا ہے، وضو کرتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، مسجد جا رہا ہے، نیت یہ ہے، جا کے دیکھوں تو صحیح امام صاحب ٹائم پہ آتے کہ نہیں آتے، یہ عبادت نہیں ہے۔ ایک آدمی ہے گھر سے جا رہا ہے دکان، اس کی بھی نیت چیک ہوگی، اس کی نیت چیک ہوگی کیوں جا رہا ہے۔ صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد تھے، یا میں کہا کرتا ہوں نجوم کا ہجوم تھا اور سراج منیر صلی اللہ علیہ وسلم چمک رہے تھے۔ اتنے میں ایک گھوڑ سوار کا گزر ہوا نوجوان کا، تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، ایک کاش کہ اس نوجوان کی جوانی، اس کا گھوڑا، اس کی طاقت اللہ کے رستے میں گزرتی، کاش کہ یہ اللہ کے رستے میں نکلتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میرے یارو جانثارو ذرا بتاؤ وہ جوان کہاں جا رہا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ تو کمانے جا رہا ہے، وہ تو تجارت کرنے جا رہا ہے۔ نبی نے فرمایا اگر وہ حلال کمانے نکلا ہے تب تو وہ بھی اللہ کے رستے میں ہے، اگر وہ کمانے اس لیے جا رہا ہے کہ اپنے ماں باپ کا سہارا بنو تو وہ اللہ کے رستے میں ہے، اگر وہ حلال اس لیے کمانے جا رہا ہے کہ اپنے بال بچوں کے لیے سہارا بنو تو وہ اللہ کے رستے میں ہے، اگر وہ اس لیے کمانے جا رہا ہے کہ مجھے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے تو وہ اللہ کے رستے میں ہے۔ ہاں نیت چیک ہوگی، اگر نیت یہ ہے کہ مال کماؤں، وڈیرا کہلاؤں، لوگ کہیں گے چودھری ہے، سیٹھ ہے، اگر یہ نیت ہو گئی تو وہ شیطان کے راستے میں جا رہا ہے۔ نیت اس کی بھی چیک ہوئی، نیت مسجد میں جو آیا اس کی بھی چیک ہوئی، پتہ چلا پوری دھرتی مسلح کیسے ہے، پوری دھرتی۔ آپ جہاں بھی، آپ چورو کے چوراہے پہ کھڑے ہیں، بس آخری بات، چورو پہ چوراہے پہ کھڑے ہیں،
آپ کے ہاتھ میں پولیس مین کا ڈنڈا ہے، آپ جو ہے ٹریفک کو کنٹرول کر رہے ہیں، یا آپ ہندوستان کی سرحد پہ بی ایس ایف کا ڈریس پہنے کھڑے ہیں، یا آپ کی پیٹھ پہ آرمی لکھا ہوا ہے، آپ جو ہے تھانے دار ہیں، آپ لوگوں کی بھلائی کے لیے چوراہے پہ کھڑے ہیں، آپ کی نیت چیک ہو۔ اگر آپ وہاں کھڑے ہو کر یہ نیت کر لو کہ میں یہاں کھڑے ہو کر اپنے ایمان کی، ہر انسان کی، اور میں اپنے ہر انسان کی جان کی، اپنے ہندوستان کی، اپنے ایمان کی، ہر انسان کی حفاظت کروں گا، اگر یہ نیت کر لی تو اسلام کہتا ہے ایک رات کی ڈیوٹی 1000 سال کی نفلی عبادتوں سے بہتر ہے، بلکہ روایتوں میں نماز کا لفظ آیا، 1000 سال کی نفلی نمازوں سے اس کی ڈیوٹی بہتر ہے۔ پتہ چلا کہ اسلام پورا نظام کا نام ہے، یہ دھرتی پورا مسلح ہے، یہاں جو بھی کام کرو گے وہ عبادت ہو سکتا ہے اگر ہم اپنی نیتوں کو وہاں کھڑے ہو کر درست کر لیں۔ تو اسلام ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں جنت بانٹتا ہے۔ تو یہاں سے آپ عزم لے کر اٹھیں گے، شروعات کریں نماز سے، ہر مسلمان مرد و عورت نمازی ہو، قرآن سے ہمارا تعلق ہو۔ قرآن نہیں پڑھتے ہم، یہ ہمارا المیہ ہے، ساری کتابیں پڑھتے ہیں، بلکہ واٹس ایپ کی کوئی جو پوسٹ کو جانے نہیں دیتا، فیس بک کی ساری پڑھنے کی کوششیں کرتا ہے، لیکن نہیں پڑھتا تو قرآن نہیں پڑھتا۔ گھروں میں بھی دھول چڑھ رہی ہے قرآن پر، مسجدوں میں بھی دھول چڑھ رہی ہے، قرآن نہیں پڑھتا۔ اللہ کا پیغام ہمارے گھروں میں موجود ہے، ہمارے پاس موجود ہے۔ آؤ عزم لے کے اٹھیں، انشاءاللہ زیادہ اگر علم حاصل نہیں بھی کیا نا، اتنا کر لو کہ قرآن کو ترجمے سے پڑھو کہ اللہ کیا کہنا چاہتا ہے اس میں، تاکہ دین اسلام کا جو سارا نظام ہے وہ تمہارے سامنے ہو۔ نماز، قرآن، اس کے بعد میں اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، اعلیٰ تعلیم جو اسلام کا پہلا حکم ہے، اور اس کے بعد اپنی اکنومی پہ دھیان دیں، اپنی تجارت پہ دھیان دیں۔ یہ بھی نبی کی سیرت ہے کہ 12 سال کی عمر ہے، بزنس کے لیے ملک شام گئے، بحرین گئے، یمن گئے، 20 سال سے پہلے نبی نے ملکوں کے سفر کر دیے تجارت کی غرض سے، اپنے آپ کو اتنا قابل بنایا، دنیا کی 1 نمبر کمپنی نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر دیا، آؤ محمد ہم پارٹنر بن کے بزنس کرتے ہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تجارت 10 ملکوں میں پھیلی ہوئی تھی، دنیا کی 1 نمبر کی کمپنی تھی اس وقت، اس حضرت خدیجہ نے آفر دیا، آؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کی تجارت کے سفر کی داستانیں سنی ہیں، میرے پارٹنر بنو، ہم دونوں پارٹنر بن کر تجارت کریں گے۔ ہاں یہ مسلمانوں کو پیغام ہے، حالانکہ اس کے لیے جنت سے کھانا اتر سکتا تھا۔ مسلمانوں تعلیم حاصل، اعلیٰ حاصل کر کے اسلام کا پہلا حکم مان کے پھر اکنومی پہ دھیان دینا، یہ تمہارے نبی کی سیرت ہے۔ اور اس کے بعد جب نماز کی صفوں میں کھڑے ہوتے ہو تو وہاں سے ایک پیغام یہ بھی لے کر باہر نکلنا مسجد سے کہ مسلمانوں کی صفوں میں بھی اتحاد قائم ہو۔ جس طرح آپ نمازوں میں صفیں باندھ کے، نبی نے کیوں فرمایا صفیں سیدھی کرو، ریزن بھی بتایا کہ نہیں بتایا؟ کہ فرمایا اگر تم صفوں کے بیچ میں خالی جگہ چھوڑو گے، شیطان بھیڑ کے بچے کی طرح تمہارے اندر گھس جائے گا۔ فرمایا جو صفوں کو سیدھا نہیں کرتا ان کے دل بھی ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، پھر ان کے آپس میں انبن رہتی ہے، ناچاکیاں پیدا ہوتی ہیں، جھگڑے شروع ہوتے ہیں۔ یہ تمہیں وہاں ٹریننگ دی گئی تھی کہ اپنے صفوں میں ایکتا پیدا کرو، اتحاد پیدا کرو۔ یہ میرا پیغام لے کر اٹھو، نمازی بنو، اعلیٰ تعلیم حاصل کرو، اکنومی پہ دھیان دو، اپنی صفوں میں اتحاد قائم کرو، اور آخرت کی فکر کے ساتھ، فکر آخرت کے ساتھ چلو۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جس مرحومہ کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، بال بال کروٹ کروٹ، اللہ ان کی بخشش فرمائے۔